یہ نمبروں کے چکر میں نہیں پڑتا واللہ، منبر رسول ہے، یہ نمبر یہ فلانے کا یہ نمبر، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو نمبر دینے والے؟ آپ کا کون سا نمبر ہے بتاؤ؟ اور دو نمبرہ، او دو نمبرہ، یہ فلانے کا یہ نمبر، فلانے کا یہی، بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بھائی سلامت رہو۔ فلانے کا یہ۔ آپ نے سنا شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں نمبر بانٹنے والے؟ یہ بات تو حقیقت ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی میں نمبر بانٹیں۔ نمبر بانٹنے کا جو معاملہ ہے، نمبر بانٹنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، نمبر تو اللہ عطا فرما سکتا ہے۔ کسی کو نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما سکتے ہیں، تو لہٰذا صحابہ میں بعد از انبیاء پہلا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا، اور رسول اللہ نے پہلا نمبر عطا فرمایا۔ صحابہ کرام نے انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر رکھا۔ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا ہے تو نبیوں پر فرمایا ہے، انعام کیا ہے تو صدیقوں پر کیا ہے، انعام کیا ہے تو شہیدوں پر کیا ہے، انعام کیا ہے تو صالحین پر کیا ہے۔ تو یوں انبیاء کے بعد صدیقین کا تذکرہ فرمایا، اور صدیقوں کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا یہ نمبر تو خود اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ مقام نبوت کے بعد مقام صدیقیت کو رکھا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، سیجنبها الاتقا، کہ سب سے زیادہ متقی صدیق اکبر ہیں۔ اب منطقی انداز میں صغرا کبرا ملائیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کا صغرا یوں بنا لیں کہ افضل وہی ہے جو اتقا ہے، اور اتقا صدیق اکبر ہیں۔ اب یہاں حد اوسط کو گرائیں جو دونوں طرف مشترک ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ نمبر عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جس نے صحابہ میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں لوگوں میں سے جس کو سب سے زیادہ فضیلت دیتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3655 ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں سب سے پہلا نمبر صحابہ نے جسے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3659 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کل میرے پاس آنا۔ اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ کل آپ اگر دنیا میں نہ رہیں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ جانا۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اگر ابوبکر صدیق بھی دنیا میں نہ رہیں تو فرمایا حضرت عمر کے پاس چلے آنا۔ اور وہ کہنے لگی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا میں نہ رہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جلال میں آ کر فرمایا جس دن عمر دنیا میں نہ رہے تو بھی کوشش کر کہ تو بھی دنیا میں نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے نمبر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، حضرت ابوبکر کو پہلا، حضرت عمر کو دوسرا، اور خود مولا علی نے بھی یہ نمبر تقسیم کیے۔
حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں سوال کرتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر۔ عرض کی ثم من، پھر کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ثم عمر، ان کے بعد حضرت عمر کا درجہ ہے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ آپ ان دو ہستیوں کے بعد حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے انداز سوال کو بدلا اور میں نے عرض کی پھر اس کے بعد آپ کا نمبر ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں، ثم عثمان، ان کے بعد حضرت عثمان کا درجہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3671 ہے۔ تو نمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، نمبر تو صحابہ کرام نے دیے، نمبر تو مولا علی نے دیے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی میں نمبر تقسیم کریں۔ اور پھر وہ ایک شعر بھی پڑھ رہے تھے شاہ نصیر الدین گولڑوی کا شعر کہ کر دیا فیصلہ دے کے بستر ہجرت کی شب، یہ عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ میں اس کو الٹا کر یوں کہتا ہوں کہ دے کر مسلح کر دیا فیصلہ آخر عمر، یہ عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ حضرت مولا علی کی شان اور فضیلت ہم قائل ہیں، اور آپ کی حب یہ سرمایہ ایمان ہے، اور یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام نے شب ہجرت آپ کو بستر مبارک عطا فرمایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو آخر عمر اپنا مسلح عطا فرمایا۔ تو اگر یہی ترتیب فضیلت ہے اور یہی فضیلت کا مدار ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلح آیا۔ ایک پیر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سب صحابہ میں مولا علی کا درجہ زیادہ ہے، آپ کا مقام زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہم مولا علی کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو بات ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں طے ہو چکی ہے اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، جس پر اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اجماع تو یہی ہے کہ انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کو بستر حوالے کیا، تو میں کہتا ہوں کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو صدیق اکبر کے حوالے کیا۔ اب بستر مصطفیٰ افضل نہیں، ذات مصطفیٰ افضل ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بستر مصطفیٰ کا محافظ افضل نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کے محافظ صدیق افضل ہیں۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا شاہ صاحب کو اور دیگر آج کل کے پیران نظام جو تبدیلیت کے جراثیم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اہل سنت کے عقیدے کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اسی عقیدے پر گامزن رہیں جو 1400 سالہ اجماعی عقیدہ ہے۔